ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ ہیں 5، جن کی طرف اشارہ جو ہے وہ حدیث مبارک میں کیا گیا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اچھا، ان ارکان میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، شہادتین، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، کلمہ پڑھ لینا، پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو بقیہ 4 ملا کر یہ 5 ارکان بن جاتے ہیں۔ اسلام کے ان 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہیں نماز کو چھوڑنے اور سستی برتنے اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی رکھی گئی ہیں اور ان کا بھی ذکر ہے۔ آئیے یہاں پر قرآن و حدیث سے تخریج شدہ چند ایک سزاؤں کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیے۔ قرآن پاک سورۃ المدثر آیت نمبر 42، 43 اور 44، پارہ ہے 29۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو، وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ تو وہ بتا دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ ہے لم نک من المصلین، کہ وہ یہ کہیں گے، یعنی اقرار کریں گے اپنے جرم کا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ ان کے لیے سزا ہے کہ جہنم میں ڈالے گئے
اور اس کی وجہ کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے یہ داخل ہوگا۔ گھروں کے دروازوں پہ نام ہوتے ہیں، جی یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کی دکان ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ملکیت کا اظہار کرتا ہے۔ ایون کہ گاڑیوں پر تک نام لکھے ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے جی فلاں 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 کی گاڑی ہے۔ تو جیسے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو جہنم کے جو دروازے ہیں جس دروازے سے یہ بندہ داخل ہوگا اس دروازے پر بھی اس بندے کا نام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں شخص جو نماز میں سستی کرتا تھا اور جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا تھا، یہ اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ نام سب کے لکھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بروز قیامت وہ شخص کے جو نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا تھا یہ اس حالت میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر، اس کے فیس پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، 3 جملے کہہ لیں، 3 لائنیں کہہ لیں، اس کے چہرے کے اوپر یہ واضح طور پر پڑھی جا سکیں گی۔ ایک جملہ یہ ہوگا کہ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ اور تیسرا فرمایا جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ یہ 3 تحریریں جو ہیں اس کے فیس کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر واضح طور پر پڑھی جا سکے گی کیونکہ لکھی ہوئی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں، کتنے پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کی بلندیاں، ان کی چوٹیاں جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اتنے پہاڑ ہیں۔ اور کئی علاقے جو ہیں مشہور ہیں پہاڑی علاقوں کے نام سے۔ فرمایا اگر اس وادی میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے۔ اتنی گرمی ہے اس وادی کے اندر، ویل نامی وادی کے اندر، کہ پہاڑ جو سخت جان ہوتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے توڑ نہیں سکتے ان کو۔ ان پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے ہمیں لوہے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آج کل تو بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں، ہاتھ سے توڑنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر آگ لگ جائے تو وہ پگھلتے نہیں ہیں، ہاں ہو سکتا ہے بلیک ہو جائے، آگ کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے بلیک شیڈ مارنے لگیں گے، وہ نظر آئے گا بھی یہاں آگ لگی تھی، لیکن پگھلتا نہیں ہے پہاڑ۔ جہنم کی اس وادی کے جس کا نام ویل ہے، اس میں اتنی گرمی ہے، اتنی تپش ہے کہ یہ پہاڑ اگر دنیا کے سارے اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ سب کے سب پگھل جائیں گے۔ اور یہ ویل نامی وادی میں کون جائے گا؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد یعنی وقت گزار کر پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ الہی میں اگر توبہ کر لے، یعنی اس کی توبہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اپنے اس گناہ پر نادم ہو جاتا ہے اور عمل شروع کر لیتا ہے تو بچ جائے گا۔ ویل نامی وادی کے اندر پھر اسے نہیں ڈالا جائے گا، اس کی بچت کی صورت نکل آئے گی۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل سے کہیے، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا جس نے بغیر کسی عذر کے فرض نمازیں چھوڑ دیں تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ تو مدنی چاہیے کہ ناظرین ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو خواہ عورت ہو، روزانہ یعنی ایک دن میں 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت
یعنی اس کے فرض ہونے کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہتا بھی جی میں مانتا ہی نہیں کہ یہ فرض ہے۔ معاذ اللہ اگر ایسا جملہ بولتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دے وہ بندہ گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، نجات نہیں مل سکے گی جب تک توبہ نہ کرے۔ اور پھر ایسی صورت ہے کہ توبہ کر کے عمل بھی شروع کر دے، اور توبہ یعنی کہ سچی ہو، اس کے اوپر استقامت ہو، توبہ کی ہے تو شرمندہ بھی ہے اپنی ان خطاؤں پر، اپنے ان گناہوں پر، اور پھر عمل بھی آگے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مالک کریم نمازوں میں لذتیں عطا فرمائے، اور سجدہ اور رکوع میں مالک کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت سے بھی فیض یافتہ فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سلسلوں سے شرائط نماز پر چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا احکام نماز، اس میں ہم بات کر رہے تھے نیت کے حوالے سے کہ کس نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے، نفل کی نیت کیسے ہو، فرض کی نیت کیسے ہو۔ نیت کے حوالے سے ہی ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ کسی بھی نماز کی پوری نیت زبان سے کس طرح کی جائے گی۔ دیکھیں پوری نیت اس طرح ہوگی، مثال کے طور پہ اگر نماز فجر ادا کرنی ہے تو نیت یوں کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت آج کے فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور نیت کرنے والا اگر مقتدی بھی ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ پیچھے سے امام کے، اس کے بعد تکبیر کہے اور ہاتھ اپنے باندھ لے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی مقتدی یہ بھی کہے کہ پیچھے اس امام کے یا میں اقتداء کی نیت کرتا ہوں، لیکن امام کا امامت کی نیت کرنا مقتدی کی نماز درست ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ امام پر بھی لازم قرار دے دیا جائے کہ بھئی اس نے مقتدی کی اقتداء کی نیت بھی کرنی ہے کہ وہ میری اقتداء میں ہے، یا یوں کہہ لے کہ میں امامت کی نیت کرتا ہوں، ایسا بھی کہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مگر امام نے اگر امامت کی نیت نہ کی، جسٹ ویسے ہی الفاظ کے ساتھ جو مطلق انفرادی طور پر نیت کے لیے بولے جاتے ہیں ان کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کر دیا تو نماز اگرچہ ہو جائے گی اور مقتدی کی اقتداء بھی درست ہو جائے گی، لیکن جماعت کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا، اور ثواب جماعت حاصل کرنے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پہلے اس کا نیت کر لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت مقتدی شریک ہوا، مثال کے طور پہ اکیلے ہی نماز پڑھ رہا تھا اور اس دوران کوئی آ کر اس کے ساتھ شریک ہوا، اس وقت اگر اس نے امامت کی نیت کر لی کہ یہ بھی میری اقتداء میں آ گیا ہے اور میں اس کی امامت کر رہا ہوں تو تب بھی درست ہے۔ تو نیت کرتے ہوئے مقتدی کا اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ کرنی چاہیے تاکہ اسے ثواب بھی مل جائے۔ مزید اسی حوالے سے ہم کلام کرتے ہیں کہ سنت کی نیت کس طرح کی جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے اور ظہر کی فرضوں سے پہلے والی 4 رکعت نماز سنت ادا کرنی ہے، تو نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور سنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یا سنت رسول اللہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ظہر کا اور منہ جو ہے وہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اسی طرح تکبیر تحریمہ کہیں اور اپنے ہاتھوں کو مرد ناف کے نیچے باندھ لیں۔ تو سنت کی نیت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نماز واجب ادا کرتے ہوئے نیت کس طرح کی جائے گی؟ نماز واجب میں واجب کی نیت کرنی چاہیے اور ساتھ میں معین بھی کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں، نماز عید الاضحیٰ ادا کرتا ہوں، یا نماز وطر، اور اگر پوری نیت کریں، مثال کے طور پہ نماز وطر ہے تو نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب اس رات کے اور واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مزید اس کے ساتھ چونکہ قبلہ شریف کی طرف منہ ہوتا ہے، ساتھ میں ہم عموماً نیت یہ بھی کر لیتے ہیں کہ منہ طرف میرا
قبلہ شریف کے. تکبیر تحریمہ کہیں کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں. ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز میں تعداد رکعات کی نیت یہ ضروری ہوتی ہے یا نہیں؟ نیت میں تعداد رکعات کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پہ 4 رکعت نماز فرض ظہر، اسی طرح 4 رکعت نماز سنت وقت ظہر. تو یہ جو تعداد رکعات ہیں، علماء نے لکھا کہ ان کا مینشن کرنا یا واضح کرنا یا تعیین کرنا یہ ضروری نہیں ہے. البتہ افضل ضرور ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ جتنی رکعات ادا کرنی ہے اور وہ نیت کے اندر موجود ہیں تو اتنی رکعات کی تعیین بھی کر لی جائے. یہ افضل عمل ہے، ثواب بڑھ جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام محمد رافع ہے. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ گناہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ صغیرہ ہو یا وہ کبیرہ ہو. صغیرہ ہے تب بھی بچنا ہے، کبیرہ ہے تب تو بچنا ہی ہے. لیکن جب گناہ صغیرہ ہوتا ہے تو تب بھی بچنا ضروری ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس سے بچ جانا ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے دور ہو جائیں. اب اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں. نمازی کے سامنے سے بغیر سترے کے گزرنا، سترہ آگے نہیں ہے اور کوئی آگے سے گزرے، یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے. گناہ سے مراد یہاں پر گناہ صغیرہ ہے. فقہاء کرام نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ہر مکروہ تحریمی یہ گناہ صغیرہ ہے. اور اگر نمازی کے سامنے سترہ موجود ہے، یعنی کوئی آڑ موجود ہے جس کو ہم سترہ کہتے ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص جان بوجھ کر سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرے، یعنی سترہ موجود تھا پھر بھی نمازی کے آگے سے ہو کے گزرا، سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزر گیا، گویا کہ نمازی کے آگے سے گزر گیا، تو یہ سخت مکروہ، ممنوع اور گناہ کا کام ہے. ہاں اگر کوئی شخص قصداً بار بار اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے حق میں یہ فعل کبیرہ بن جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ پر اصرار، یعنی گناہ صغیرہ کو جب بار بار کیا جاتا ہے، اس کی عادت بنائی جاتی ہے، تو صغیرہ پر جو اصرار ہے وہ اسے کبیرہ بنا دیتا ہے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکم ہم بیان کر رہے ہیں یہ حکم مکان یا چھوٹی مسجد کے حوالے سے ہے. مثال کے طور پہ آج کل جو ہماری مساجد ہیں یہ مساجد صغیرہ ہیں، چھوٹی مساجد ہیں. چھوٹی مسجد کا حکم یہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا کہ ایسی جگہ نمازی کے قدموں سے لے کر دیوار قبلہ تک بغیر سترے کے گزرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی ہماری جو چھوٹی مساجد ہوتی ہیں جہاں پر نمازی کھڑا، اس کے قدموں سے لے کر آگے دیوار قبلہ تک گزرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ چھوٹی مساجد ہے. البتہ میدان میں اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا میدان ہے، صحرا ہے، مسجد کبیر، بہت بڑی مسجد، مثال کے طور پہ بڑی مساجد میں مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے یا مسجد نبوی شریف، تو جو بڑی مساجد ہوتی ہیں ان میں نمازی کے قدم سے لے کر موضع سجود تک گزرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد سے گزر سکتے ہیں. یعنی موضع سجود جہاں تک بندے کی نظر پہنچتی ہے، 3 صفیں عام طور پر ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہمارے فقہاء نے جو صراحت کی وہ اس طرح ہے کہ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ کی طرف اگر نظر رکھی جائے تو جتنی دور تک بندے کی جو نگاہ پھیلتی ہے وہ موضع سجود ہے، اور یہ عموماً 3 صفوں تک ہوتا ہے. تو وہاں سے بعد میں ایسی بڑی مساجد میں گزرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے، گناہ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے. تصور علی تبسم. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نماز کا جو آخری قاعدہ ہوتا ہے، خواہ وہ 2 رکعت کی نماز ہو،
اس میں تو قادہ ہوتا ہی آخری قادہ ہے، ایک ہی قادہ ہوگا، اور اگر 4 رکعت نماز فرض ادا کر رہے ہیں تو اس میں قادہ اولا بھی ہوگا اور قادہ اخیرہ بھی ہوگا۔ تو جو قادہ اخیرہ یعنی آخری قادہ ہوتا ہے اس میں کلمہ شہادت کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جو درود ابراہیمی عام طور پہ وہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی جس مقام پر پڑھا جاتا ہے تو یہ جو درود پڑھنا ہے وہاں درود پڑھنا ہمارے احناف کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کے ترک کرنے کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا جو اصول ہمارے فقہا نے بیان کیا وہ اس طرح ہے کہ بغیر کسی عذر کے یعنی بلا عذر ایک بار چھوڑنا یہ اساءت ہے، برا ہے، اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے یہاں پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام صلاۃ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔